تذكر يوما كنت تعانق دمعة الفكر تناجي الله في صبر وترجو رحمة. یقیناً مجالس ذکر کی برکات ہماری روحوں تک اترتی ہیں اور من کے میل دھوتی ہیں۔ حضور نے ارشاد فرمایا لکل شیء ثقالۃ وثقالۃ القلوب ذکر اللہ، ہر شے کا زنگ کسی نہ کسی شے سے اترتا ہے، دل بھی زنگ آلود ہو جاتے ہیں۔ تو جب دل زنگ آلود ہو جائے تو یہ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے اترتے ہیں۔ ایک روایت میں آتا ہے دلوں کے زنگ تلاوت کلام مجید سے اترتے ہیں، اور وہ بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے، اور اس کا ذکر مختلف طریقوں سے کیا جائے اور اس کا نام مختلف انداز سے لیا جائے، یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو دل کی میل کچیل، دل کی غلاستیں، دل کی گندگیاں اتار دیتی ہیں اور دل مصفا اور شفاف ہو جاتا ہے۔ حضرات صوفیہ تو کہتے ہیں جب کوئی بندہ ایک مرتبہ کہتا ہے اللہ، تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف 70 مرتبہ نظر رحمت سے دیکھتا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کی طرف نظر رحمت سے دیکھتا ہے اس کے 70 گناہ جل کے راکھ ہو جاتے ہیں۔ اس لیے جب کوئی بار بار اللہ اللہ پکار رہا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے سائے میں آ جاتا ہے، اور جب ذکر کر رہے ہوں تو اس وقت مکمل یکسوئی کے ساتھ اس کی طرف متوجہ ہونا چاہیے، جس کو پکار رہے ہیں اس کی طرف یکسوئی کے ساتھ توجہ ہو، اور وہی ذکر حقیقی ذکر ہے۔ حضرت شیخ فرید الدین عطار علیہ رحمہ فرماتے ہیں ہر عضو بدن کا الگ ذکر ہے، زبان کا الگ ذکر ہے، آنکھوں کا الگ ذکر ہے، کانوں کا الگ ذکر ہے، ہاتھوں کا، پاؤں کا، دیگر اعضائے بدنیاں کا الگ الگ ذکر ہے۔ اللہ کی نشانیوں کو دیکھنا یہ آنکھ کا ذکر ہے، استماع قول حق یہ کان کا ذکر ہے، قرآن مجید کی تلاوت کرنا، اس کا نام لینا یہ زبان کا ذکر ہے، دکھیوں کی مدد کرنا یہ ہاتھ کا ذکر ہے، نیک مجالس کی طرف چل کے جانا، مسجد کی طرف سفر کرنا یہ پاؤں کا ذکر ہے۔ تو مختلف اعضائے بدنیاں کا مختلف ذکر ہے، اور ہر وقت جو ہے وہ ذکر کے اندر انسان لگا رہے اور رب کی یاد کے سائے میں اپنی زندگی گزارے۔ یہ اس کی روح کی غذا ہے جو اسے باہم پہنچتی ہے، پھر اس کی روح مرتی نہیں ہے، اس کی روح جو ہے وہ شاد اور آباد رہتی ہے، بیمار نہیں پڑتی، روح کے اوپر زنگ نہیں چڑھتا، وہ پاکیزہ اور مطہر رہتی ہے۔ تو مجھے اور آپ کو اپنی روح کا سامان کرنا چاہیے اور اللہ کا ذکر پوری یکسوئی کے ساتھ، پوری توجہ کے ساتھ، پورے انہماک کے ساتھ۔ ہمارے صوفیاء نقشبندیہ تو کہتے ہیں جب سالک کہے اللہ، تو جب یہ بندہ پکار رہا ہوتا ہے رب کو، تو رب بندے کی پکار کو سن رہا ہوتا ہے۔ یہاں ایک سوال بھی کیا جاتا ہے، کچھ لوگ ذکر مجرد پر یہ بات کرتے ہیں کہ جب آپ کہتے ہیں اللہ تو اس کے بعد کچھ نہیں کہتے، پھر کہتے ہیں اللہ، پھر کہتے ہیں اللہ۔ تو جب کسی کو پکارا جائے تو پھر اس کو غرض بھی بتائی جاتی ہے نا، آپ مجھے آواز دیں میرا نام لے کے تو میں متوجہ ہو جاؤں گا آپ کی طرف، تو پھر آپ مجھے کچھ کہیں گے نا کہ جناب ہم آپ کے پاس آئے ہیں ٹائم لینے کے لیے یا کوئی اور غرض کے لیے، کسی اور مقصد کے لیے، تو وہ آپ غرض بتائیں گے مجھے۔ تو اگر آپ مجھے آواز دیں، مجھے رضا ثاقب کہہ کے پکاریں اور میں آپ کی طرف توجہ پذیر ہو جاؤں، آپ پھر دوبارہ کہیں رضا ثاقب تو میں پھر کہوں گا جی، آپ پھر کہیں تو 2-3 بار کے بعد میں اکتا جاؤں گا کہ میاں بات بھی آگے کرو، مجھے پکار رہے ہو بار بار تو بتاؤ کیا کہنا ہے۔ تو کچھ لوگ اس پہ قیاس کر کے وہ کہتے ہیں جب پکارا جاتا ہے اللہ تو اس کے بعد تم اپنی غرض ہی بیان نہیں کرتے، پھر کہتے ہو اللہ، پھر کہتے ہو اللہ، تو کچھ کہو بھی نا۔ تو ہم اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ میں اس لیے پوچھتا ہوں کہ میاں کس لیے مجھے آواز دی ہے مجھے پتہ نہیں، اس لیے میں پوچھتا ہوں۔ لیکن جب بیٹا بچہ ماں کو کہتا ہے امی، تو ماں کو پتہ ہوتا ہے اسے دودھ چاہیے، سردی لگ رہی ہے اسے لحاف چاہیے، اس نے واش روم میں جانا ہے، اس کی کیا ضرورت ہے۔ ماں کو پتر کی ضروریات کا پتہ ہوتا ہے، بیٹے نے صرف اتنا کہنا ہوتا ہے امی، آگے امی کو پتہ ہے اس کو کیا دینا ہے۔ تو بندے کا رب کو پتہ ہے اس کو چاہیے کیا، بندہ کہتا ہے اللہ، رب کو پتہ ہے میرے بندے کو کیا چاہیے، تو آگے کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی، رب ساری جھولیاں بھر دیتا ہے۔
اور نظر رحمت سے نواز دیتا ہے۔ تو ہم ذکر میں اس کی توجہ مانگ رہے ہوتے ہیں، تو ہم اللہ کہیں تو قلب لا کھیلتے ہوئے دل سے کہیں تو برکات نصیب نہیں ہو پائیں گی۔ اس لیے ہم جب اللہ کہیں تو ہمارا رواں رواں اس کو پکار رہا ہو، ہمارے خیال ہماری سوچیں اس کی جانب ہوں، اور جب اللہ کہے تو ساتھ ہی جھولی بھی پھیلی ہوئی ہو کہ اب مالک کی رحمتیں ہمارے اوپر اتریں گی، تو پھر دیکھنا کہ ذکر کی لذتیں اور کیفیات کتنی